الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یوں اپنے الفاظ میں قلم بند فرمایا۔ یقیناً آج یہ شب معراج 27ویں شب رجب المرجب 1444 ہجری کی دنیا بھر کے اندر عقیدت و احترام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی یاد میں سجائی اور منائی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق کچھ ایسی باتیں کہ جو ہماری اصلاح کے لیے بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بھی ہوں، اور سیرت سن کر ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہو۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ویسے تو معراج جس میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ براق کو لانا، پھر ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مسجد اقصی فلسطین، پھر فلسطین سے آسمانوں کی طرف، پھر آسمانوں میں سیر جنت و دوزخ کا معائنہ، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ سارا آپ نے سنا۔ پھر واپسی، اور پھر واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ کر کفار کو معراج بتانا اور ان کا انکار کرنا، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خبریں سنانا کہ ان کافروں کا ہی حیران رہ جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ تصدیق کرنا، اور پھر یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچنا، یہ سارا آپ نے مختلف انداز سے سن رکھا ہوگا۔ لیکن آئیے اس کو ایک جہت سے اور سنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، اس معراج کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات کیے وہ الگ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عذابات دیکھے وہ الگ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انبیاء سے ملاقاتیں کی وہ ایک الگ پہلو ہے، پھر اللہ کا دیدار کیا وہ ایک الگ پہلو ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معراج کے دوران جو نوازشات رب سے پائیں ان کا بیان ہی الگ ہے۔ لیکن میری گفتگو جو آج اس کا موضوع ہے کہ معراج اور معراج میں نماز، یہ چونکہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بنائیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معراج کے سفر پر جانے سے لے کر واپس آنے تک 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔
کتنے مقامات پر؟ 12 مقامات پر۔ اب وہ 12 مقامات مختصر سنتے ہیں۔ کتابوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کے لیے، جیسا کہ میں نے جمعۃ المبارک کورس کیا تھا کہ جب آپ نہا کر تیار ہو گئے اور تیار ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں نوافل ادا فرمائے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کا یہ خلاصہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہو گئے تو اس براق کی رفتار کا عالم کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دراصل اس سفر کے لیے پہلے ہی تیار کیا گیا۔ کیسے تیار کیا گیا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا سینہ شق کر کے آپ کے قلب اطہر کو نور کے پانی سے دھویا گیا تھا، اور تاکہ اس قلب کے اندر، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا قلب اطہر بھی چاک کر کے اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے انوار و تجلیات بھر دیے گئے تھے، تاکہ یہ دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب کسی کے اوپر کسی چیز کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا دل ایک دم حلق میں آتا ہے۔ سن رکھا ہے نا، ایک دم دل حلق میں آ گیا۔ کیا کبھی اس کا مشاہدہ اس کو ہوا ہوگا کہ جب کوئی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا ہو، موٹر سائیکل، کار، اور اچانک اس کے آگے کوئی شخص آ جائے اور وہ اس میں جا کر لگتے لگتے بچ جائے، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے ایک دم، وہ جو ہیبت طاری ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو سفر کی، اور سفر کی اس آخری حد میں اپنے دیدار کی اس ہیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کے دل کو اتنا مضبوط اور اتنا انوار و تجلیات سے بھر دیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تیز ترین سفر پر تشریف لے گئے، اور سفر پر تشریف لے جانے کے بعد وہاں رب کا دیدار فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا۔ کیسے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، میں چاہتا ہوں یا اللہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لن نفی تاکید بلن، جب کسی بات کی تاکیداً نفی کرنی ہو تو اس وقت یہ لفظ لام نون لن بیان کیا جاتا ہے اور منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے یہ کہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تاکید کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن ہاں ایک بات ہے، انظر الی الجبل، ایسا کر، یہ جو پہاڑ طور ہے جس کا تذکرہ آپ آگے سنیں گے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھتا رہ، اگر یہ اپنی جگہ پر رکا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ ہی لے گا۔ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، اور پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے، کتابوں میں آتا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اپنی تجلی ڈالی، اور جب جیسے ہی وہ تجلی پڑی، ابھی موسیٰ علیہ السلام رب کو نہیں دیکھ رہے تھے، پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، اور اس پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی، دیدار نہیں، تجلی پڑی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ طور سینا جل کر راکھ ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس تجلی کی اتنی ہیبت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جب پڑی تو اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک، فرماتے ہیں کہ یا اللہ جب آنکھ کھلی، افاقہ ہوا، اور جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، تو بڑا پاک ہے، میں تو تجھے دیکھ نہ پایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے میں نے رب کا دیدار نہیں، اس پہاڑ کی وساطت سے تجلی الہ کو دیکھا، تب سے میری بصارت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ اگر اندھیری رات میں 30 میل دور کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چیونٹی چل رہی ہوتی تھی تو اللہ کے اس دیدار، اس تجلی کی برکت سے میری بصارت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ میں اس چلتی ہوئی چونٹی کے
قدموں کو بھی دیکھ لیتا تھا کہ وہ کون سا قدم اٹھا رہی ہے۔ 30 میل دور پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ صرف دیکھ ہی نہیں لیتا تھا بلکہ اللہ کا کلام سننے کی برکت سے اتنی برکت ہو گئی تھی سماعت میں کہ اس چیونٹی کے اٹھنے والے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہے موسیٰ علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھوں گا، اور اللہ اسے منع فرما رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر ادھر دوسری جانب دیکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جبرائیل کو بھیج رہا ہے کہ ادھر موسیٰ کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے، اور ادھر رب فرماتا ہے کہ جاؤ جبریل لے کر آؤ، مجھے اپنے محبوب کو دکھانا ہے، میں نے اپنا ان کو دیدار کرانا ہے۔ اور جب وہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا کر اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے پہنچتے ہیں، آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے لامکان تک پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو قرآن نے اسے یوں بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ رہے تھے، لیکن ادھر حضور علیہ السلام رب کے اتنے قریب ہو گئے تھے، فرماتے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے بیچ جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک رب کو دیکھ رہے تھے، اور رب تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادھر تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا، اور ادھر حضور کی شان یہ تھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ حضور علیہ السلام نے آنکھیں جھپکی تھی اور نہ بہکے تھے بلکہ اللہ کو دیکھ بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہوئے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کہاں پہنچی، اور ادھر جنہوں نے دیکھا بھی، جنہوں نے سنا بھی اور بے ہوش بھی نہ ہوئے، کلام بھی فرمایا، اور کلام فرمانے کے بعد اندازہ کیجئے کہ حضور کی بصارت کا اور حضور کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہوگا۔ تو یہ وہ ہیبت کا وقت تھا، یہ وہ طاری ہونے والا وقت تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پہلے سے مضبوط فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مقام مسجد حرام سے مکے سے جب چلے تو راستے میں مدینے سے گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں اتریے، ٹھہریے اور یہاں نماز ادا فرمائیے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا مقام تھا جہاں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھے، کتابوں میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو مقام طور سے گزرے، جس طور کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا، اس طور کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے، اور وہاں ٹھہر کر آپ نے پھر نماز ادا فرمائی۔ اچھا، ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو جا رہے تھے۔ اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مقام طور ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، جہاں اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، طور سینا، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، یہ وہ ہے طور، مقام طور سینا پہاڑ ہے، وَطُورِ سِینِین۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تین کی قسم ارشاد فرمائی اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی اور طور سینا کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے نہیں کہ اس کی کوئی اور فضیلت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ انجیر جو حضور نے معراج کی رات جاتے ہوئے تناول فرمائی تھی، اس لیے کہ جو وہ تیل زیتون کا حضور نے بالوں پر لگایا تھا، اس لیے کہ طور سینا پر حضور نے نماز ادا فرمائی تھی، تو اللہ نے تینوں چیزوں کی قسم ارشاد فرما کر بتایا مجھے اس انجیر کی بھی قسم محبوب جو معراج پر آتے ہوئے آپ نے کھائی تھی، مجھے اس زیتون کے تیل کی بھی قسم جو آپ نے معراج پر آتے ہوئے سر پر ڈالا تھا،
اور مجھے اس پورے سینہ کے پہاڑ کی بھی قسم جس رات آپ نے آتے ہوئے وہاں پر میری بارگاہ میں سجدے کے طور پر سر جھکایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقامات قسم کے طور پر ارشاد فرمائے۔ پھر آگے چلیے، 2 مقام ہوئے۔ تیسرے مقام پر بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور وہاں نماز ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلسطین پہنچے، مسجد اقصیٰ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس راستے کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر تھے، تو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ جب میں گزر رہا تھا تو ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے میں گزرا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں اور اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض نہیں تھی، تو وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کتابوں میں آتا ہے، دیکھیے میرے آقا کی شان، کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بھی دراصل بات یہ تھی کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب درود بھی ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ کوئی نماز نہیں، بلکہ وہ اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں اور کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، یہ جہت بھی بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی اور پھر فلسطین مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے۔ فلسطین پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سارے انبیاء جو پہلے گزر چکے تھے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں کھڑے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی۔ یہ 4تھا مقام تھا کہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، جسے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر۔ اقصیٰ کی جو نماز تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ راز تھا، یہ تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، تاکہ اول کا اور آخر کا معنی واضح ہو جائے۔ ہیں دست بستہ جو پیچھے حاضر، وہ سلطنت جو آگے کر گئے تھے۔ فرمایا پہلے جو سلطنت کر گئے تھے وہ پہلے تھے، اور ادھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے بظاہر سب کے بعد تھے، لیکن آج سب سے آگے تھے۔ تو پتہ چل جائے کہ یہ حضور علیہ السلام اول یوں ہیں کہ سب سے آگے ہیں، اور آخر یوں ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس طرح اول آخر کا معنی سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ اول یوں ہیں اور آخر یوں ہیں۔ ہیں دست بستہ جو پیچھے حاضر، وہ سلطنت جو آگے کر گئے تھے، جو آگے سلطنت کر گئے تھے، وہ انبیاء پیچھے حاضر تھے۔ 4تھے مقام پر یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور نہ صرف انبیاءوں کے سردار، نہ صرف انبیاء بلکہ اولیاء سے بھی ثابت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جب ایک وقت تھا 700 صحابہ اور دیگر کل مسلمان جب شہید کیے گئے تھے، 10,000 مسلمان، کب کہ جب یزید نے چڑھائی کی تھی مدینہ منورہ پر، 3 دن تک مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے، اس وقت ایک صحابی تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اس وقت دیوانہ بن کر بظاہر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اور یہ ظاہر کر کے مسجد نبوی کے اندر وہاں آس پاس بیٹھے رہتے تھے روزے کے پاس۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اور کوئی نہیں بلکہ میں تھا مسجد نبوی میں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جب دیوانہ وار بیٹھتا تھا، 5 وقت میں اذان کی آواز بھی سنتا تھا اور اقامت کی آواز بھی سنا کرتا تھا، اور وہ آواز کہاں سے آتی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آتی تھی۔ فرماتے ہیں اسی اذان و اقامت کے مطابق میں نماز ادا کیا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے بھی اپنی قبر میں نماز ادا فرمائی کہ جب کوئی اور نماز پڑھنے والا نہ تھا مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر کتابوں میں آتا ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اور اس طرح اولیاء کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ ثابت بنانی جب ان کا انتقال ہوا، ان کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اور میرے ساتھ ایک اور بزرگ نے ان اللہ کے نیک بندے ثابت بنانی کو دفنایا تو فرماتے ہیں کہ قبر بند کرتے ہوئے ایک اینٹ اندر گر گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ اینٹ نکالنے کے لیے اندر جھانکا تو دیکھا جس کو ابھی دفنایا وہی اللہ کا ولی کھڑا ہو کر اندر نماز ادا کر رہا ہے، اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ اینٹ لگا کر قبر بند کی، گھر گئے، ان کی بیٹی سے پوچھا کیا کرتے تھے وہ، ایسا کیا عمل تھا؟ بیٹی نے بتایا 50 سال سے وہ شب بیداری کی عادت تھی ان کی، 50 سال سے ان کی عادت کیا تھی؟ پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازیں ادا کرتے ہوئے سحری کے وقت دعا کرتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے دعا کہ یا رب العالمین اگر تو کسی کو نماز میں، کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اے رب العالمین مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے اور آج وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اہمیت دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر 5واں مقام، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتواں آسمان پر 7 مقامی اور پچھلے 4، یہ 11، ان 11 مقامات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، حتیٰ کہ جب بیت المعمور پر پہنچ گئے اور بیت المعمور پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے یہ 12واں مقام تھا، اور جب یہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری تحیتیں تیری خاطر ہیں، میری پاکیزگیاں تیری خاطر ہیں، والصلوات والطیبات، نمازیں بھی پاکیزگیاں بھی سب تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تیری تحیتیں میرے لیے ہیں اور آج میری طرف سے تجھ پر سلام ہو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور سارے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اور میں تیرا آخری رسول ہوں۔ یہ جو ہے تحیات وہ اس وقت کا کلام ہے۔ تو اس طرح یہ وہ 12 مقامات تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لائے آپ کو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ دیا گیا 50 نمازیں۔ کتنی؟ 50، یہ آخری بات۔ کتنی نمازیں دی گئیں؟ 50 نمازیں آپ کو تحفتاً دی گئی۔ واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو جاتے ہوئے ہوئی تھی، واپسی میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا ہوا، بتایا کہ 50 نمازیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جائیں کم کرا کر آئیں، واپس جائیں کم کرا کر آئیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ امت محمدیہ کی 50 نمازیں وہ کم کرائیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے نہیں کم کرانی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے وہی خواہش جو رہ گئی تھی پہلے، جو کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ نہیں پائے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ پایا تھا لیکن براہ راست ان آنکھوں کو دیکھوں گا جو آنکھیں اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہیں۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کے بہانے نمازیں کم کرانے کا بہانہ بنایا، اور وہ نمازیں کم کرانے گئے۔ 9 مرتبہ آنا جانا، اور 1 مرتبہ پہلے 10 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یوں اللہ کا دیدار کیا، اور یوں واپس آتے جاتے 5 نمازیں کم کراتے۔ آخر کار جب 5 رہ گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور مرتبہ جائیے یہ بھی کم کرائیں، نہیں پڑھ سکیں گے، اور ہو رہا ہے ایسا ہی، 5 بھی نہیں پڑھ پا رہے، 5 بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی اپنے رب سے کہ میں پھر جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب واپس آخری بار گئے تھے، جب 5 رہ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی ہم اپنی بات کو تبدیل نہیں کیا کرتے، ہم نے آپ کو دی 50 تھی، کم کرتے کرتے 5 رہ گئی ہیں، لیکن بات اب بھی وہی ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، ان کو ثواب 50 کا ہی ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی ہم پر رحمتیں۔ تو نماز کا کتنا گہرا تعلق ہے معراج سے، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ ہم بھی نماز کو ایسی پابندی سے ادا کریں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ بس اسی پیغام کو آج یہاں میں روکوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو پابندی سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس معراج کی رات کو خاص طور پر یہ عہد کر لینے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔